بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یقین جانیے کہ جب مشکات شریف کی یہ حدیث میں نے سنی تو جسم لرز گیا کہ ہم تو اپنے آپ کو نیک اور متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، لیکن جب یہ حدیث جو آج میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو انتہائی تشویش میں پڑ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی زمین کے اندر کوئی گناہ ہوتا ہے اور وہاں کا رہنے والا اس گناہ کو برا سمجھتا ہے تو وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، اس طرح ہے گویا وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی سرزمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس سرزمین پر رہتے ہوئے وہ گناہ کرتا نہیں ہے، اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کا دل میں برا بھی اس کو نہیں مانتا ہے، تو وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ اس کے اندر شامل ہے، اس گناہ کو برا نہیں مانتا ہے، دل میں اس گناہ کا میل ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس طرح ہے گویا خود وہ اس گناہ کے اندر شریک اور شامل ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں اس کو، تو میں نے سوچا کہ ہمارے اس ملک میں نہیں، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر نہیں، امریکہ کے اندر بھی جو گناہ ہوتے ہیں شراب اور زنا، وہاں پہ کوئی رہنے والا ہمیں کال کرتا ہے کہ یہاں اوریانی فحاشی کا بازار بڑا گرم ہے، اوریانی اور فحاشی اور زنا اور شراب عام ہے، تو یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کر ایک مسلمان نوجوان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، جس طرح کہ عام نوجوانوں کے دلوں میں یہ جذبہ اٹھتا ہے، کاش کہ یار ہم بھی امریکہ میں ہوتے، برطانیہ میں ہوتے، تو جس طرح وہ عیاشی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں شراب کے اڈے، تو ہم بھی وہ عیاشی کرتے۔ تو یعنی گویا کہ ایک برائی کو برا تو کہاں ماننا ہم نے، دل میں اس کا میل تو آنا دور کی بات ہے، بلکہ ہمارے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار کاش ہم بھی امریکہ میں ہوتے، دبئی میں ہوتے، برطانیہ میں ہوتے، تو ہم بھی اس عیاشی کے مزے اڑاتے۔ تو یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کر ہم اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ تقسیم تو اب ہم نے کی، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یا بنگلہ دیش ہے، یا امریکہ یا برطانیہ ہے، تو فرمایا کسی بھی زمین پر جب گناہ ہوتا ہے تو وہاں کا رہنے والے اس گناہ کو برا سمجھتے ہیں، دل میں میل آتا ہے کہ یہ گھٹیا حرکت ہے، غلط کام ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے گویا وہ گناہ اس وقت اس موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور ایک بندہ
وہاں پہ موجود ہے، لیکن گناہ کرتا نہیں ہے تو دل کے اندر اس کے میل ہی نہیں آتی، دل میں برا ہی نہیں سمجھتا ہے۔ اور ہم نے برا تو کیا ماننا ہے اس گناہ کو، اس گناہ کا دل میں میل تو کیا لانا ہے، بلکہ آج ہم مسلمان اس گناہ کے اندر شامل ہونے کی خواہش کر رہے ہیں کہ کاش ہمارا بھی امریکہ کا ویزا لگ جاتا، برطانیہ کا لگ جاتا، دبئی کا لگ جاتا، تو ہم بھی وہاں جاتے، عیاشی کرتے، شراب نوشی، نعوذ باللہ۔ جس طرح کہ آج ہمارے ہر نوجوان کے دل میں یہی ہے کہ میں امریکہ چلا جاؤں، میں دبئی چلا جاؤں، میں برطانیہ چلا جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حدیث، اس کو سن کر، اس کو پڑھا کر میں انتہائی تشویش میں پڑ گیا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کہیں گناہ ہو رہا ہو تو ایمان کا سب سے پہلے درجہ یہ ہے کہ اس گناہ کو اپنی طاقت سے روکو، ہاتھ سے روکو۔ اور اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور قوت نہیں ہے تو پھر اس گناہ کو زبان سے روکو۔ زبان سے بھی اگر روکنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرو، اپنے دل میں اس گناہ کو برا سمجھو۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے دل میں بھی اس گناہ کو برا نہیں سمجھتا، برائی کا سن کر یا برائی کا دیکھ کر دل میں میل نہیں آتا، بلکہ جس طرح آج ہمارے نوجوان اس گناہ کی خواہش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جس کے دل میں اس گناہ کی میل نہیں آتی تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے۔ اگر اندر ایمان ہوتا تو اس کے دل میں اس گناہ کا میل آتا، اس گناہ کی نفرت پیدا ہوتی۔ لیکن جب میں اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتا ہوں تو نوجوان، آج ہر نوجوان پر تولے ہوئے ہے کہ میں امریکہ کا ویزا لگ جائے، وہاں یہ عیاشی ہے، فحاشی ہے، اورانی ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو ہے کہ دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہونا، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایمان والا ہے جس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوگی۔ اور ایک ہے دل میں میل بھی نہیں آتا، گناہ کو دیکھا، گناہ کو کرا، دل میں ذرا برابر میل نہیں آیا، تو فرمایا اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ لیکن میں تشویش میں اس لیے پڑ گیا کہ ایک گناہ کا سن کر یا دیکھ کر اگر اس کو کرنے کا دل کرتا ہے، وہاں تک پہنچنے کا دل کرتا ہے، تو اس بندے کے اندر ایمانی کیفیت کیا ہوگی؟ 0/0 ہے۔ تو اسی لیے امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر جہاں بھئی عریانی، فحاشی، شراب، زنا ہو رہا ہے، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، منہ میں رالیں ٹپکا رہے ہیں کہ ہے وہ انگریزن میری ہوتی، یہ ہوتا، وہ ہوتا، میں شراب۔ تو ان لوگوں کے گناہ میں ہم براہ راست شامل ہو رہے ہیں یہاں بیٹھ کر بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی برائی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، تو دل میں کم سے کم جو ہے میل آنا چاہیے، دل بولے کہ یہ غلط کام ہے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر اس کے آگے بات نہیں ہے، یعنی میل ملاپ کچھ نہیں آتا دل میں، تو سمجھ لو کہ اندر ایمان بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی ہم سب کو نصیب فرمائے۔